نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ پیچھے والی آیات جو رکوع شروع ہوا وہاں سے الم تروا ان اللہ سخر لکم، اس میں ہم نے دیکھا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب جی ان سے پوچھے دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور واسبغ علیکم نعمہ، اور پورا کر دیا ہے تم پر اپنی نعمت کو، ظاہری کو اور باطنی کو، اور پھر بھی جو کم فہم، کم عقل اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی علم کے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کوئی واضح روشن کتاب ہے۔ اور جب انہیں کوئی کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، جو اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن پاک، تو کہتے ہیں نہیں ہم نے ان کی پیروی، اس کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو جس پر پایا ہے اسی کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جی ان سے پوچھے چاہے بھلا وہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہوں، شیطان انہیں جہنم کی طرف بلا رہا اور پھر بھی اس کی پیروی کریں گے، تو آج والی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، ہاں جو آدمی، جو شخص اپنے چہرے کو جھکا لے، وجہہ الی اللہ، اللہ کے لیے جھکا لے، اللہ کے آگے جھکا لے، اللہ کی طرف جھکا لے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، جو شخص جھکا لے اپنے چہرے کو، وجہہ اپنے چہرے کو، الی اللہ، اللہ کی طرف، وَهُوَ محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، وہ نیکی کرنے والا ہو، نیکی کا ارادہ رکھتا ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، پس تحقیق اس نے پکڑ لیا ہے، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ایک مضبوط دستے کو، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے تمام کاموں کا انجام، تمام امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے چہرے کو جھکا لینا، نیکی کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ یوں ہے کہ اس نے ایک مضبوط دستے کو تھام لیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آدمی کسی گرنے والی جگہ پہ ہو اور وہ کسی مضبوط چیز کو تھام لے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، نہیں میں نے مضبوطی سے تھاما اور میں اب نہیں گروں گا۔ جیسے نہانے کے لیے گہرے پانی میں آدمی رسی کو ڈالتا ہے، رسی مضبوط پکڑی باندھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں آدمی بڑی یعنی کہ ایزی ہو کر نہا رہا ہوتا ہے۔ جیسے جو نہانے کے لیے گرمی کی شدت میں نہانے کے لیے جاتے ہیں یا سوئمنگ پول میں جو نہیں نہا سکتے، وہ رسی کو پکڑ کر اگر گہری جگہ پہ نہاتے ہیں تو وہ انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، ہم نہیں ڈوبیں گے۔ تو اسی طرح جو اللہ کے لیے جھکنے والا ہو جائے، اللہ کے حکموں پر چلنے والا بن جائے، تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اب جہنم میں نہیں گرے گا۔ اس نے ایک مضبوط یعنی کہ کڑی کو، مضبوط دستے کو پکڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف نہیں پھسلے گا، جہنم میں نہیں گرے گا، اسے یہ اطمینان ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنائے، اپنے آگے جھکنے والا بنائے اور اپنے احکام پر زندگی گزارنے والا بنائے۔ باقی جتنے بھی کام ہے سب کا انجام تو اللہ کے پاس ہے، سب کا انجام اللہ کے پاس ہے، سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، سب کام اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی جب یہ فیصلہ ہے جو راہ راست سے ہٹ جائے گا وہ خود نقصان کرے گا، اور جو راہ راست پر چلے گا اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا وہ ایسے ہی ہے، اس نے ایک مضبوط دستے کو پکڑا، اب وہ گرنے کا اسے خدشہ نہیں ہے، وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، آگے والی آیت میں اے محبوب جی آپ کو کسی اس شخص کا کفر، فلا يحزنک کفرہ، پس اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ جو شخص کفر کرے، جو کہ آدمی کفر کرے، ومن کفر، جو شخص کفر کرے، فلا يحزنک کفرہ، پس نہ غم میں ڈالے، نہ پریشان کرے اس کا کفر آپ کو۔
یعنی کہ جس آدمی کو آپ نے دعوت دی ہے، بار بار دعوت دے رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ فکر ہوا کرتی تھی۔ ہر نبی سے بڑھ کر جو فکر تھی وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوا کرتی تھی ہر آدمی جو ہے وہ کلمہ گو ایمان لے آئے اور جہنم سے بچ جائے۔ ہاں، جس پہ آدمی محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، جس کی امید ہوتی ہے، اگر وہ کام نہ ہو اس طرح وہ نہ راہ راست پر آئے تو آدمی کو پریشانی تو ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے محبوب جی، جس پہ آپ محنت کریں، جس کو آپ دعوت دیں، وہ پھر بھی کفر پہ ڈٹا رہے تو اس کا کفر آپ کو پریشان نہ کرے، اس کا کفر آپ کو پریشان نہ کرے، آپ اس کے کفر کی وجہ سے غم زدہ نہ ہویا کرو۔ کیوں؟ الینا مرجعوہم، کہ ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔ جو کوئی آدمی کفر کرے گا اس نے بھی ہماری طرف آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پس ہم انہیں خبر دے دیں گے وہ کیا عمل کرتے رہے، جو کرتوت کرتا رہا ہے اس کی خبر ہم اس کے سامنے رکھ دیں گے، اس کو بتا دیں گے، اس کو خبر مل جائے گی۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے جاننے والے ہیں کہ سینوں کے بھید، سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر والی جو بات ہے جو کسی کو بھی ظاہر نہیں اس نے کی، ابھی دل میں ہے، دل میں سوچا ہے، میرا رب تو اسے بھی جانتا ہے۔ تو آگے فرمایا نمتعہم قلیلا، ہاں جو کفر پہ ڈٹا رہے گا، اللہ سے بغاوت میں لگا رہے گا، نمتعہم قلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں تھوڑا سا نفع دے دیں گے، یعنی کہ تھوڑی سی زندگی دے دیں گے۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہے، نعمتیں دی ہوئی ہیں، بس اس کو استعمال کر لے، آخر ایک دن مرنا ہے۔ نمتعہم قلیلا، تھوڑے سے نفع سے مراد یہ دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی نفع ہیں، دنیا کو تھوڑا سا ہی، جہاں بھی بیان کیا گیا ہے یہ تھوڑی سی زندگی، تھوڑا سا یہ اس کو بولا گیا ہے۔ فرمایا ثم نضطرہم، پھر ہم اسے مجبور کر دیں گے، الی عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب کی طرف، ایک غضبناک عذاب کی طرف ہم اسے مجبور کر دیں گے۔ کیا مقصد؟ کہ جب تک یہ زندگی ہے اس عذاب سے تو بچا ہوا ہے، لیکن جو ہی موت آئے گی پھر یہ اسے عذاب کی طرف چلا جائے گا جو اس کے لیے طے ہے۔ تو اس لیے فرمایا والا ان سالتوں میں محبوب اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، ہاں کفر میں گیا ہے تو اس کا نقصان یہ خود ہی اٹھائے گا۔ باقی یہ جو پیچھے ہم نے دلائل پڑھے ہیں، حضرت لقمان حکیم نے اللہ کی طرف بلایا ہے اور انہوں نے دعوت کا ایک طریقہ بتلایا ہے کہ اے میرے بیٹے تو نے اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر آگے فرمایا کہ محبوب جی ان کو دکھاؤ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کے سارے نظام کو مسخر کر دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، اور پھر بھی تم اللہ کو نہیں مانتے۔ تو آج والی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو، یہ جو شرک کرتے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح، ان سے سوال تو کرو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ ان سے سوال کیجئے من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب یہ بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، پھر یہ کیوں ذہن میں بٹھا لیا ہے، یہ کیوں کرتے ہو؟ نہیں، یہ فلاں جو ہے نا یہ ہماری بیماری کو دور کرتا ہے، یہ جو فلاں جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے نا، کرتا تو سب کچھ اللہ ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہماری جو ہے نا روزی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بس کرتا تو سب کچھ اللہ ہی ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہے، یہ جو ہے نا ہمارے نظام کو بہتر بناتا ہے، ہمارے لیے خیر لاتا ہے، تو یہ کیا کر رکھا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل الحمدللہ، محبوب جی آپ کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب کچھ پھر اللہ کی طرف نسبت کرو نا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ یہ نہ جاننا یہی ہے کہ حقیقت جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو استعمال نہیں کرتے، جو حقیقت ہے اس پر زندگی نہیں گزارتے۔ لا یعلمون سے یہی مراد ہے کہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل والی آیات میں پھر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اس کی تعریفیں کتنی بڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ساری دنیا اور ساری دنیا کی ساری چیزیں لگ جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف مکمل نہ ہو۔ کل والی آیات میں یہی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔